بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی ٹاک شوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، عمران خان پر بدستور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ان پر سختی کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مان نہیں رہے، ان کو کمپرومائز ہونے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان کا کہنا ہے کہ میں کسی بھی صورت ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا۔ کل شام کو سننے میں یہ آیا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے روم میں کرنٹ کو چھوڑ دیا گیا، اور عمران خان کی حالت بھی خراب ہے، ان کی صحت ڈاؤن ہے، تو ان پر جو فسادیت کا جو دور ہے وہ اس کو گرم کر دیا گیا۔ ناظرین، اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی خاموش ہے اور وہ کسی قسم کا احتجاج نوٹ نہیں کروا رہی۔ تو ایسی صورتحال میں صابر شاکر نے جو ہے بہت سی باتوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ان کے اس ویلاگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ان کے حکومتی ہتھ کنڈے جو ہیں اور کس طرح سے عمران خان کو زچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو۔ ساتھ ان کی ایک عزیزہ کی ملاقات ہوئی، ان کی بچیوں کی ملاقات ان کے ساتھ نہیں ہو رہی، بیٹیوں کی ملاقات نہیں ہو رہی، ملاقاتیں محدود کی گئی ہیں۔ کل بڑی مشکل سے بشرا بی بی کے ساتھ ایک خاتون کی ملاقات ہوئی ہے، ان کی عزیزہ تھیں، اور انہوں نے جو باہر آ کے بیان کیا ہے منظر وہ کافی گمبھیر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف بشرا بی بی بلکہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی سختیاں بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں تشویشناک صورتحال موجود ہے، اور کیونکہ ان کو طویل عرصے سے ان کا میڈیکل چیک اپ نہیں کیا گیا، اور جو چیک اپ کیا جاتا ہے اور وہ جیل حکام کے ہی ڈاکٹرز ہیں وہی ان کو دیکھ لیتے ہیں اور وہی رپورٹ سبمٹ کر دیتے ہیں، اور انہی کی رپورٹ پہ اکتفا کیا جا رہا ہے۔ شوکت خانم کے جو نجی ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر یوسف ہیں اور ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں، وہ ایک طویل عرصے سے انہیں ایکسیس نہیں دی جا رہی، اور یہاں تک کہ پمس کے بھی سینئر ڈاکٹرز ابھی تک نہیں گئے عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کرنے کے لیے، جبکہ انہیں انتہائی مخدوش حالت میں رکھا ہوا ہے۔ ان کی بنیادی سہولیات جو ہیں، ان کے کھانے کا معاملہ بھی کافی لو لیول پہ چلا گیا ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی کال کوٹھڑی میں ان کو سہولتیں دینی ہیں، ایون یہاں تک کہ ان کو پانی بھی صاف نہیں دیا جاتا، جبکہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی اس سے کہیں زیادہ معاملات خراب ہیں، اور ان کے کمرے میں جس کال کوٹھڑی میں وہ رہ رہی ہیں، اس کمرے میں جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، مسلسل آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو 3-4 دفعہ کرنٹ لگ چکا ہے، کیونکہ ان کی دیواروں میں جب گلی ہوتی ہیں تو کرنٹ چھوڑا جاتا ہے، اور انہیں بھی پانی نہیں دیا جا رہا، یہاں تک کہ ان کو باتھ کے لیے پانی نہیں دیا جاتا، واش روم کے لیے پانی نہیں دیا جاتا۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ خوراک تو آپ چھوڑ ہی دیں، خوراک کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے سارے کام اب آپ نے خود کرنے ہیں، اور یہ سچویشن جا رہی ہے۔ کیڑے مکوڑے بھی چھوڑے جاتے ہیں، اور ان کی جو حالت ہے، صحت ہے، وہ بہت بگڑ چکی ہے، اور ان کا رنگ جو ہے وہ کافی بدل چکا ہے، پیلا رنگ ہو چکا ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، اور یہ سچویشن ہے، اور اس کے لیے اور اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے۔ ان کی صحت بھی بگڑ رہی ہے، جو اصل معاملہ ہے، کیونکہ انہیں بدترین قسم کی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کو کوئی کتاب نہیں دی جا رہی، اخبار نہیں دیا جا رہا، ٹی وی کی سہولت واپس لے لی گئی ہے، اور انہیں جیل حکام سے کئی دفعہ کہا ہے کہ انہیں صرف کتابیں ہی لا دیں، کیونکہ بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ ان کی فیملی نے پہنچائی ہوئی ہیں، لیکن جیلر جو ہے وہ کتابیں عمران خان صاحب تک نہیں پہنچا رہا۔ تو یہ معاملہ ہے، اور سب سے تشویشناک صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، ان کی پارٹی کے لوگ کیوں متحرک نہیں ہو رہے؟ عوام متحرک ہیں تو وہ کیوں نہیں متحرک ہو رہے؟ تو میں ایک ضرور یہ بات کروں گا کہ علیمہ خان صاحبہ ہوں، ڈاکٹر عظمیٰ ہوں، نورین خان صاحبہ ہوں، وہ ضرور ہر صورت میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں، اور ان کا حال احوال چیک کریں، اور بشرا بی بی کو بھی چیک کریں، کیونکہ کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جی، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ آواز ضرور پہنچائیں، کیونکہ
عمران خان نے پاکستان کی خدمت کی ہوئی ہے اور ان کا دامن صاف ہے، کوئی کرپشن نہیں کی، اور ایک انتقامی ذاتی انتقام، ذاتی حسد، ذاتی بغض کا وہ شکار ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے ڈنڈا چلانا ہے، تو لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو سامنے دکھائیں گے اور سب کو ڈرائیں گے کہ دیکھیں میں نے عمران خان صاحب کو جیل میں بند رکھا ہوا ہے، اگر وہ جا سکتے ہیں تو میں آپ کو بھی اندر بھیج سکتا ہوں جیل میں۔ تو اس لیے کیوں وہ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، ڈنڈے کا کیوں، فیصل واڈا صاحب آئے ہیں میدان میں اور انہوں نے یہ پیغام دینا شروع کر دیا ہے۔ ایک پروگرام میں بیٹھتے ہیں ٹی وی کے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، اور نمبر 1 یہ کہ وہ کہتے ہیں کنٹینیوشن رہے گی اور ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ کنٹینیوشن کا مطلب ہے کہ جنرل صاحب جاری و ساری رہیں گے، انہیں کوئی ہٹا نہیں سکے گا، اس لیے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن جنرل صاحب جتنا چاہیں گے اتنا ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ فیصل واڈا صاحب کی اور فیصل واڈا صاحب نے ہی کہا ہے کہ ڈنڈا چلانے کا مقصد کیا ہے، وہ اگلی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک 10 سال کا پروگرام جو ہے وہ بلا تھیلے سے باہر آ چکا ہے، اور اب پاکستان کا سیاسی نظام وہ کہتے ہیں ہم نے بدلنا ہے، اور پاکستان کا سیاسی نظام بدلنے کے لیے سب سے پہلے صوبے جو ہیں وہ زیادہ تعداد کر دی جائے گی، بلوچستان میں بھی نئے صوبے، اور ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیا جائے گا، ایک بلوچستان کے بجائے 5 بلوچستان نکل آئیں گے۔ اسی طریقے سے جو ڈویژنز ہیں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پنجاب میں ہیں، ان کے بھی صوبے بنا دیے جائیں گے۔ بہاول پور ڈویژن کا ایک صوبہ، ڈیرہ غازی خان ڈویژن کا ایک صوبہ، ملتان ڈویژن کا ایک صوبہ، ساہیوال ڈویژن اگلا پھر بنایا جائے گا، پھر لاہور ڈویژن کا بنایا جائے گا، پھر راولپنڈی ڈویژن کا بنایا جائے گا۔ اس طریقے سے صوبے ہی صوبے بنا دیے جائیں گے، ہر ڈویژن کو صوبے کا درجہ دے دیا جائے گا۔ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے لیے ماحول سازگار بنایا جا رہا ہے۔ یہ تو پنجاب کے بھی ایک پنجاب نہیں بلکہ ہو سکتا ہے 10 پنجاب بنا دیے جائیں، 15 پنجاب بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بلوچستان میں بھی ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کو صوبے کا درجہ دے دیا جائے گا، اور پھر سندھ میں بھی کراچی کو علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے گا، پھر سندھ کا اندرون سندھ اور سانگڑ، حیدرآباد اور اندرون سندھ کے علاقے ان کو بھی تقسیم کیا جائے گا، ان کے بھی مزید صوبے بنائے جائیں گے اور ان کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا۔ پھر خیبر پختونخوا میں بھی یہی سچویشن کی جائے گی، کیونکہ جو قبائلی علاقہ جاتے فاٹا، سابقہ فاٹا، اس کو ضم کیا گیا تھا خیبر پختونخوا میں، اب خیبر پختونخوا کے بھی اندر 3-4 صوبے بنا دیے جائیں گے۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے فیڈرل کیپٹل کو ایک الگ صوبے کا درجہ دے دیا جائے، اور یہ پلان جاری و ساری ہے جی، اس پہ عمل درآمد آگے کرنا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈیولوشن آف پاورز کے کانسیپٹ کے ساتھ آیا جائے گا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ جنرل مشرف صاحب نے بھی شروع کیا تھا، ضلعی نظام حکومت وہ لے کر آئے تھے، اور ڈسٹرکٹ ناظم لے کے آئے تھے، اور بڑے شہروں میں میئر ہونا تھا، ڈسٹرکٹ ناظم کا نظام لے کے آئے تھے، تو ڈسٹرکٹ ناظمین والا نظام دوبارہ سروائیو کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ سارا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے اس کو ختم کر دیا، اب اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک سچویشن، اس میں مسئلہ کیا ہے، کیونکہ یہ جب آپ تقسیم کر دیں گے صوبوں میں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب ڈنڈا چلے گا، تو اس میں پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی غیر مؤثر ہو جائیں گی، اور پیپلز پارٹیوں کا جو ہے، سیاسی جماعتوں کا دور جو ہے وہ بھی ان کا بھی زور ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے، سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، خیبر پختونخوا PTI کے پاس ہے، اور پنجاب مسلم لیگ نواز کے پاس ہے، بلوچستان میں مکسچر ہے۔ تو جب یہ پلان لے کے آئیں گے ڈیولوشن آف پاور کا، اور صوبے بنا دیے جائیں گے ہر ڈویژنل سطح پہ، تو پھر یہ مزید سیاسی جماعتیں جو ٹکڑوں میں بٹ جائیں گی، اور اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچے گا وہ علاقائی جماعتوں کو پہنچے گا، کیونکہ جہاں جو جماعت تگڑی ہوگی، فار ایگزامپل ڈیرہ اسماعیل خان ہے، وہ پورا ڈویژن ہے، تو ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں ایک صوبائی حکومت بن جائے گی، وہ کسی کو نواز دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے
آپ قبائلی علاقہ جات والا مسئلہ بھی حل کر لیا جائے گا. تو یہ بنیادی طور پہ یہ ایک ہمیں اس پہ اگلی بات یہ بتا دوں کہ یہ 33 صوبے والا معاملہ جو ہے یہ کون کر رہا ہے. اصل پرابلم یہ ہے، یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہیں جعلی نظام حکومت، الیکشن چور اور مینڈیٹ چور، کیونکہ ان کو یہ اختیار نہیں ہے. اور یہی اصل مسئلہ ہے کہ اگر الیکشن چوروں نے یہ کام کرنا ہے تو ان کو پھر کون مانے گا، اور اگر ان کے ذریعے یہ سب کچھ کروانے کی کوشش کی گئی تو یہ پائیدار نہیں ہوگا. ایک منتخب پارلیمنٹ لے کے آئی جائے جو حقیقی عوام کی نمائندہ ہو، وہ یہ کام کرے گی، وہ اصلاحات لے کے آئے گی تو وہ قابل عمل ہوں گی. اور یہ جو چوری کا نظام ہے، سارے کا سارا جعلی نظام حکومت، جعلی رجیم، ان کی بات کوئی بھی نہیں مانے گا. اس لیے پہلے بھی پرویز مشرف صاحب نے فوجی دور میں دور حکومت میں کام کیا، وہ نہیں چل سکا اور اس کو ختم کر دیا، اور آنے والی گورنمنٹ پھر ختم کر دے گی، کیونکہ جنرل عاصم منیب صاحب کب تک ہیں اور کتنا عرصہ تک چل سکتے ہیں. الٹیمیٹلی معاملات واپس جائیں گے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس، اور وہ اپنا ایجنڈا لے کے آئیں گی اور اپنا منشور پہ عمل کریں گی. اب ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے یحییٰ آفریدی صاحب نے پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب نے ایک جو منٹس تھے وہ کیے تھے پبلک. تو سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیر اختر صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط لکھ کر کمیٹی اجلاس کے منٹس کے رد میں اپنا موقف بیان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے درست نہیں کہا اور غلط بیانی سے کام لیا ہے. اور خط میں دونوں ججز نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا ہے، جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، اور دونوں نے لکھا ہے کہ ہم نے 26ویں ترمیم پر فل کورٹ کا فیصلہ کیا تھا، لیکن کمیٹی فیصلے کی خلاف ورزی میں کیس میں مقرر نہیں کیا گیا اور فکس نہیں کیا گیا. اور خط میں کہا گیا ہے کہ 31 اکتوبر 2024 کو بطور کمیٹی ہم نے فل کورٹ کا فیصلہ کیا اور کیس نہ لگنے پر 4 نومبر کو پھر خط لکھا. اور منٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے فیصلے پر چیف جسٹس کے لکھے دونوں نوٹس جو ہیں ہمیں نہیں دیے گئے، اور چیف جسٹس نے اپنا نوٹ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں پڑھا، حالانکہ جوڈیشل کمیشن اس معاملے پر مجاز فورم نہیں تھا. یعنی یہ معاملہ، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے جی کہ جب 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا تو 26ویں ترمیم سننے کے لیے ایک کمیٹی ہے جس میں جسٹس منیب بھی تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی تھے، اور میجورٹی سے فیصلہ ہوا تھا اور کہ یہ فل کورٹ سنے گی 26ویں غیر آئینی ترمیم کا معاملہ. لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس خط کو بھی ریکارڈ پہ نہیں لے کے آئے، اور جوڈیشل کمیشن کو جو ہے وہ بھی اندھیرے میں رکھا. اور جوڈیشل کمیشن جسٹس منیب اختر صاحب کہتے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہ یہ فورم ہی نہیں تھا، مجاز فورم ہی نہیں تھا. دونوں ججوں نے کہا کہ منٹس میں کہا گیا ہے کہ بینچ تشکیل کا معاملہ